بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان۔ اس سورہ مبارکہ میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ الفرقان۔ اس سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے جو پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ مکی دور مبارکہ کے وسط میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ انداز بیاں اور مضامین سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول وہی ہے جو سورۃ المومنون وغیرہ کا ہے۔ اس سورت مبارکہ کا ماحصل توحید، قرآن و رسالت ہے، اور پھر ہر ایک مضمون پر مشرکین کے جو شکوک و شبہات و اعتراضات تھے ان کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس تناظر اور کیفیات میں اس سورت مبارکہ کا نزول ہوا۔ مضامین سورۃ الفرقان۔ فرقان کے معنی حق و باطل، توحید و شرک اور عدل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس قرآن مقدس نے کھول کر واضح کر کے ان امور کی وضاحت کر دی ہے جس کی وجہ سے اسے فرقان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ابتدائی آیتوں میں اس سورت کا ماحصل بڑی جامعیت سے بیان فرمایا، یعنی توحید، قرآن و رسالت۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک موضوع پر مشرکین کے جو اعتراضات و شبہات تھے ان کا ذکر کیا گیا، اور اپنے مؤثر انداز اور مؤثر طرز خطاب سے ان کے جوابات دیے اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا۔ ساری صورت پر اگر غور فرمائیں تو دیگر ضمنی مسائل کے علاوہ یہی 3 بنیادی چیزیں نظر آئیں گی، یعنی آیتوں کے پس منظر ہی ان کے شان نزول کا سبب بنتے ہیں جو کسی واقعے یا کسی سوال کے جواب میں نازل ہوتی ہیں۔ سورۃ فرقان میں بھی ان شبہات و اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ایک کا جچا نپا تلا جواب دیا گیا، اور ساتھ ساتھ دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج بھی صاف صاف بتائے گئے ہیں کہ قرآن حق و باطل میں امتیاز کی تعلیم دیتا ہے اور دنیا والوں کو اللہ کی طاقت سے ڈرانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد، وہ تمام کائنات کا بلا شرکت غیر مالک ہے۔ معبودان باطل نہ زندگی اور موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہذا ان کی عبادت بے سود ہے۔ اور یہ کہ قرآن کریم بیجا اعتراضات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیجا مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے مطالبات پورے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہر دھرم ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کی مطلوبہ باتیں پوری کر دینا ان کے کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، اور اسی سے ان پر ہلاکت اور عذاب اترنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس لیے ان کو ان کے اپنے حال پر رہنے دے۔ قیامت کے دن ان کے معبودان باطل ان سے برات کا اظہار کریں گے، اور یہ اپنے معبودوں سے برات کا اظہار کریں گے۔ قیامت کے دن انہیں نجات کا کوئی رستہ نہ ملے گا، نہ مال و رشوت سے کام چلے گا، اور نہ ہی کوئی معاون و مددگار وہاں پر ہوگا۔ وہاں پر ہم ظالموں کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء و مرسلین علیہم السلام بھی بازاروں میں جاتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ ان کی قوم ان پر بھی اعتراضات کرتی تھی۔ ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان سے کہیے کچھ صبر کریں اور ہمارے عذاب کا انتظار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آخر میں سورۃ مومنون کی طرح اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھینچ کر عوام الناس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اس کسوٹی پر پرکھ لو، دیکھ لو کون کھوٹا ہے اور کون کھرا۔ ایک طرف اس سیرت و کردار کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے اب تک تیار ہوئے ہیں اور آئندہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری طرف وہ نمونہ اخلاق ہے جو عام اہل عرب میں پایا جاتا ہے اور جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے علمبردار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اب خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں نمونوں میں سے کسے پسند کرتے ہو۔ یہ ایک غیر ملفوظ سوال تھا جو عرب کے ہر باشندے کے سامنے رکھ دیا گیا، اور چند سال کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت کو چھوڑ کر ساری قوم نے اس کا جواب دے دیا۔ وہ جریدہ روزگار پر ثبت ہو چکا ہے۔ مختصر خلاصہ سورۃ الفرقان بڑی برکت والا ہے۔ وہ جس نے اتارا فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا ہے، وہ جس کے لیے آسمانوں زمین کی بادشاہت ہے اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی ساتھی ہے۔ ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب انداز میں ٹھہرا دیا ہے، اور لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے معبود ٹھہرائے رکھے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بتاتے مگر وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی نہیں جانتے، اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اور کافروں نے کہا یہ تو بس گڑھی ہوئی باتیں، جھوٹ ہیں جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سراسر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اسے تو اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ منافقین نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازار میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو اس کے ساتھ ڈر سنانے والا بن جاتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی جس سے یہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا تم ایسے آدمی کے پیچھے چلتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی اور اپنے آبائی طریقے کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تمام فضول باتوں کو رد فرماتے ہوئے ان ظالموں کو بڑے بڑے عذاب سے دوچار ہونے کی تنبیہ کی۔ پھر آگے کی آیات میں بھی قرآن پاک میں سابقہ کتابوں کی طرح مشرکین اور منافقین کے رویوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ سراسر ظالم ہیں اور ان کو ان کے ظلم کا بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین علیہم السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کو جھٹلانے والوں کو پامال کر دیا۔ پھر قوم نوح علیہ السلام اور عادیوں اور سمودیوں اور ان بہت سی امتوں کی ہلاکت کا بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کائنات کا ذکر کیا کہ کیسے بادل بھیجتے ہیں
کیسے بارش ہوتی ہے، کیسے دن ہوتا ہے، کیسے رات ہوتی ہے، کیسے اپنی مخلوق کو پالتا ہے، پھر وہ دو میٹھے اور کھارے سمندر کا پانی ملانا اور اس کے حکم سے پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا، پھر انسانی رشتے ناتوں کے بارے میں ذکر، پھر وہ نصیحت والے، شکر کرنے والے، اللہ کے سامنے سجدے کر کے راتیں گزارنے والوں کا ذکر، پھر توبہ کرنے والوں کا، جو نیک اعمال کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، شرافت کے ساتھ زندگی گزارنے والے، پھر ان لوگوں کا ذکر جن کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ اندھے بہرے ہو کر سنتے ہی نہیں۔ پھر کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے اور اس کی سزا تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور منافقین کی فضول حرکتوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا مذاق کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرتوں کی مثالیں دے کر سمجھانا اور پھر ظالموں کو ان کے انجام کی تنبیہ کرنا۔